رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں جو حدیث مبارک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کھورے یعنی گندگی والی جگہ پر گئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب جو بنی اسرائیل کے پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ پیشاب کے متعلق اتنے سخت ہوا کرتے تھے، اتنے سخت ہوا کرتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے جسم کے اوپر کہیں پر بھی پیشاب لگ جاتا تو آج عام حالات میں جیسے ہمارے یہاں ہے، اگر کسی کے بدن پر پیشاب لگ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، بدن کو صاف کر لیتا ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے صاف کرتے ہیں یا تبدیل کر لیتا ہے، الغرض پاکی کے یہ مسائل ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں اگر کسی کے کپڑوں پر پیشاب لگ جاتا تھا نا تو بنی اسرائیل والے کیا کرتے، اس گوشت کو کاٹ لیا کرتے تھے، یعنی اتنی شدت تھی ان کے اندر کہ وہ کیا کرتے، اگر کسی کے جسم کے اوپر پیشاب کا قطرہ یا پیشاب کوئی گرا تو وہ کیا کرتے، اس گوشت کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو وائل نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کے معاملے میں سختی کیا کرتے تھے، کہ کچھ صحابہ بھی ایسے تھے جو پیشاب کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے، اور ایک کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جب کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اسے کترنا پڑتا، اور اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاش وہ ایسا نہ کرتے، یعنی جو بنی اسرائیل والے کرتے تھے نا کہ کپڑوں کے اوپر گرتا تو کپڑے کاٹ دیتے یا جسم کے اوپر تو جسم، تو ایک صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش وہ ایسا نہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کھورے، یہ پچھلے جمعہ مبارک میں بھی آپ سے سنا کہ وہاں پر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی وجہ سے کیا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ عمل بتا دیا کہ اگر کوئی مجبور ہے تو مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے کپڑے یا جسم پر کوئی پیشاب کا یا کوئی بھی نجاست وغیرہ گر گئی لگ گئی تو اس کے پاک کرنے کے طریقے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے کہ اگر کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے یہ طریقے ہیں، وہ اتنا ہے تو یہ ہوگا، اتنا ہے تو یہ ہوگا، اور اگر جسم پر لگ جائے تو اس کا بھی طریقہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی امت کو یہ طریقہ کار بھی بتایا کہ اس طریقے سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن پہلے کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، اگر کپڑے پر لگ جاتا تو کپڑا کاٹ دیتے، اگر جسم پر کہیں پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو وہ کیا کرتے کہ جسم کے اس حصے کو کاٹ دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔